نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قال الله تعالى في مقام آخر فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وقال تعالى في مقام آخر قد افلح من تزكى صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، رمضان المبارک کے موضوع پر چند ایک گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر رمضان الذی، مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس کے بعد بقدر ضرورت 23 سال کے عرصہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم اسی کی وجہ تسمیہ کو پہچان جائیں تو کافی مقصد ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس مہینے کو نام دیا ہے رمضان، مطلب یہ ہے کہ جلنا اور جلانا۔ رمضان کا مطلب یہ ہے، لغوی جو اس کا مطلب ہے جلنا اور جلانا، لِأَنَّهُ يَرْمَضُ الذُّنُوبَ، کہ یہ گناہوں کو جلاتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اس قدر پانی بہایا جائے کہ زمین کے اوپر جو نجاستیں ہیں وہ ساری بہہ جائیں، ان کے بہہ جانے کے بعد زمین پاک ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج کی اس قدر تپش اس گندگی کے اوپر پڑے کہ وہ جل جائے اور خشک ہو جائے، اس کی جو نجاست کا جو جسم ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسی کی مناسبت سے جو نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر، وہ انسان کے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ انسان ساری زندگی پورا سال گناہوں کے اندر گزار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شہر عظیم، کہ یہ شہر عظیم اس کو عنایت فرمایا، اور یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ مہینہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص انوارات کی جو بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں کو انسان سمیٹتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ ایک انسان رمضان سے ہٹ کر کسی اور مہینے کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس قرآن کریم پڑھنے میں اس کو وہ لذت اور وہ لطف محسوس نہیں ہوگا کہ جو رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ خاص کر کے حفاظ کرام قراء جو تراویح کے اندر اللہ کے فضل سے قرآن کریم سناتے ہیں، وہ عام دنوں میں بھی اللہ کے فضل سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہر حافظ کو چاہیے کہ وہ کم از کم 3 پارے دیکھ کر پڑھے۔ عام دنوں میں جب ہم قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اس قدر یاد نہیں ہوتا۔ رمضان کے اندر جب قرآن کریم کو ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں تراویحوں کے لیے تیاری کرنے کے لیے، تو اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں اسی طرح زبانی یاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ عام دنوں میں انسان کھانے کے اندر کوئی بد پرہیزی کر جائے تو اس کی صحت بگڑ جاتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ انسان کھانے پینے کے اندر بد پرہیزی کر جاتا ہے۔ افطاری کے وقت جو چیزیں سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے انسان کبھی شربت پیتا ہے، کبھی کھجور کھاتا ہے، کبھی روٹی کھاتا ہے، کبھی چاول کھاتا ہے، جو کچھ اس کو مہیا ہے ساری چیزوں کو وہ کھاتا ہے،
لیکن بہت کم ایسا ہوا کہ وہ اس کھانے کی وجہ سے اس کو بد پرہیزی ہوئی ہو یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی ہو۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص اس کے اوپر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص اس کے اوپر کرم ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر انسان نیکی کرنے کو اس کا دل کرتا ہے، رمضان المبارک کے اندر انسان کا نیکی کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو موم کر دیا ہے۔ جو شروع میں وہ پڑھی حدیث لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبَ، کہ اس لیے کہ اس کے گناہوں کو یہ جلا کر رکھ دیتا ہے۔ جب انسان کے گناہ جل جاتے ہیں، جب گناہ دل کے اندر سے کم ہو جائیں تو وہ دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے کو اس کا جی کرتا ہے۔ اب جب نیکی کرنے کو جی کرتا ہے تو اس کے لیے تمام وہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ انسان عام دنوں کے اندر، یہ قرآن کی آیت ہے الف لام میم، اب یہ 3 حرف ہیں، ان کو عام دنوں میں پڑھے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ ایک نیکی جو عام دنوں میں اس کا 1 درجہ ثواب ملتا ہے، تو عام دنوں سے ہٹ کر اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ عام دنوں میں انسان فرض پڑھتا ہے تو فرض کا 1 فرض کے مطابق ہی ثواب ملتا ہے، نفل پڑھتا ہے تو نوافل کا جو ثواب ہے وہ نوافل کے بقدر ہی اس کو ملنا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کو فرض کے درجے کے اندر لے جاتے ہیں، اور جو فرض ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور انسان اس کی برکت سے کہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، سارا دن اس نفس کو جو بھوکا رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ جب وہ اپنے نفس کو 1 مہینے تک بھوکا رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، جب کہ اس کے سامنے کھانا بھی رکھا ہے، پانی بھی موجود ہے، اور یہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہے کہ جیسے یہ اس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، یہ نہانے کے لیے جائے دروازہ بند کر کے یہ غسل کر رہا ہے، اب پانی ہے اور یہ انسان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ، لیکن یہ کس چیز سے رک گیا کہ وہ پانی اس کے سر سے ہوتا ہوا سارے جسم کے اوپر سے بہہ رہا ہے، اس کے ہونٹوں سے پانی ہوتا ہوا نیچے کی طرف بہہ رہا ہے، لیکن اس پانی کو مجال ہے کہ یہ اپنے پیٹ کی طرف لے کر چلا جائے۔ وضو کے اندر جب یہ کولی کرتا ہے تو کولی کرنے کے بعد 1 قطرہ بھی اندر لے کر نہیں جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے اس کو روک دیا؟ کہ رمضان کی برکت ہے، اس کو روزے کی جو تعریف ہے وہ معلوم ہے۔ روزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ انسان صبح سحری سے لے کر کھانے پینے اور جماع اور باقی گناہوں سے بچنے کا نام، غروب آفتاب تک ان چیزوں سے رکا رہے، تو اسی کا نام روزہ ہے۔ اس روزے کے اندر انسان کھانے پینے سے بھی رک گیا، زبان بھی اس نے ذکر و اذکار کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر اس نے استعمال نہیں کی۔ یہی نظریں جو یہ گھماتا رہتا ہے عام دنوں میں، ان نظروں کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اسی طرح دل و دماغ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ جب اتنی چیزیں اس کو حاصل ہیں کہ یہ کھانے پینے سے رک گیا، زبان کو اس نے بد کلامی سے روک دیا، اپنے پاؤں کو غلط راستے پہ چلنے سے روک دیا، اپنے ہاتھ کو غلط کاری کی طرف بڑھنے سے روک دیا، اور قرآن کریم اس کے سامنے ہے اور ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ جب یہ اتنا کچھ کرے گا تو پھر وہ تزکیہ نفس جو آج کا مقصد ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا ہے، جو آیت پڑھی گئی وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، کہ جس نے تزکیہ حاصل کیا گویا کہ اس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس زندگی کو بسر کرے گا، جس طرح کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی راہ گزر یا کوئی مسافر رہتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو 50 سال 40 سال 60 سال 65 سال جتنی بھی کسی کی زندگی ہے وہ بسر کرتے ہیں،
تو اس کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، کیونکہ جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ ہم نے انسان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اب جنت کے بدلے میں جو انسان کو خرید لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے بتا دیا یہ جنت آپ کو ملنی ہے۔ اس جنت کے لیے آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے فرض کریں گے تو آپ نے ان روزوں کو اسی طرح کما حقہ رکھنا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ حکم وہی ہے جو باتیں شیئر کر چکا ہوں کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، روزے کو محفوظ رکھنا ہے۔ روزہ خالی کھانے پینے سے پرہیز کر کے باقی کام کرتے رہنا، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہر اس چیز کا نام ہے، انسان کے روئے کا، انسان کے ہر عضو کا روزہ ہے۔ زبان غلط بات کرنے سے رک جائے، نظر غلط اٹھنے سے رک جائے، قدم غلط طرف چلنے سے رک جائے، ہاتھ غلط کام کی طرف نہ بڑھے، کانوں کا جو ہے غلط چیزوں کے لیے سننا اس سے رک جانا، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، کوئی بات کہے تو اچھی بات کا کہنا، ساری کی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انسان شام تک اپنے آپ کو اس طرح بچائے گا، اور جب 30 روزے 29 روزے جو اللہ کو منظور ہوئے جب یہ ان روزوں کو رکھے گا تو اس کا دل، اس کا جو نفس اور اس کی جو انسان کی خواہشات ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گی۔ اور یہی تزکیہ نفس کا خلاصہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے رک جائے جو شریعت کے خلاف ہے، ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرے جو شریعت کے موافق ہے۔ جب انسان ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوگا تو یہی تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کوئی ایسی چیز کی تعریف نہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آ سکے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، آپ نے ان لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ان کو بتلایا کہ یہ بیٹیاں جب آپ کے گھر میں ہیں تو آپ کی بیٹیاں ہیں، جب اگلے گھر کی ہو جائیں تو اگلے گھر کی یہ جو مائیں بنیں گی اگلے گھر کی زینت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ مقام دیا۔ وہ گناہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو منع کر دیا۔ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ جس کے سامنے پیشانی جھکانی ہے وہ ایک ہی رب کریم کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکایا جاتا۔ یہی تزکیہ نفس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے جو باقی ایام ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔